باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ بنیادی بائبل اسٹڈی میں آج ہم عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں تعلق کی اسٹڈی میں ہم 11ویں نمبر پر اسٹڈی کرتے ہیں تواریخی کتابوں اعمال اور اعمال کی کتاب کے درمیان تعلق۔ میرے عزیزو، تاریخی کتابوں اور رسولوں کے اعمال کے درمیان یوں تعلق پایا جاتا ہے۔ الف، تاریخی کتابیں اور رسولوں کے اعمال اپنے تذکروں کا آغاز وہاں سے کرتی ہیں جہاں پر توریت اور اناجیل ختم ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ توریت کی صورت میں تثنیہ شرع میں موسیٰ کی وفات کے بعد پہلی تاریخی کتاب یوشع کی قیادت میں اسرائیل کے کنعان میں داخلہ پر شروع ہوتی ہے۔ دیگر تواریخی کتابیں 3 مراحل میں کہانی کو لے کر چلتی ہیں: یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں، یسوع کے بیان کے بعد رسولوں کی کتاب یسوع کے اپنے شاگردوں کو الوداعی خطاب کرنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسولوں کے اعمال کی کتاب رسولوں کی یروشلم سے لے کر روم تک بشارتی سرگرمیوں کو بیان کرتی ہے۔ کتابوں کے اس جوڑ میں دیے گئے واقعات کا تذکرہ توریت اور اناجیل میں پھیلائے ہوئے ایمان کی بنیادوں کو دہراتا اور نمایاں کرتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں مجموعی طور پر قائدین اور قوم کو تنبیہ کی جاتی ہے یا توریت میں بیان کردہ خدا کے ساتھ ان کی وفاداری کے معیار پر آزار پائے جاتے ہیں۔ یسوع کے وہ ایماندار جنہیں رسولی وقتوں کے دوران اعمال کی کتاب میں مخاطب کیا گیا ہے، انہیں تاکید اور مائل کیا گیا ہے کہ وہ اناجیل کے یسوع پر ایمان رکھیں اور اناجیل میں جیسے ان کے آقا کی تعلیم ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ یہ دونوں پہلو تواریخی کتابوں اور رسولوں کو اعمال کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تواریخی کتابوں اور اعمال کی کتابوں کے درمیان تعلق کو پہچان دینا۔ تاریخی کتابیں اور اعمال کی کتاب توریت اور اناجیل پر اس لحاظ سے کھڑی ہیں کہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ اس قسم کے تعلق کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تواریخی کتابیں اور رسولوں کے اعمال بائبل مقدس کی دیوار ہیں۔ پچھلی کتابوں پر تسلسل کے اعتبار سے استوار ہونا اور انحصار کتاب کے اس جوڑے کو بائبل مقدس کی دیوار کا نام دینے کے اہل ٹھہراتا ہے۔ نمبر 13 پہ ہم دیکھتے ہیں نبوتی کتابوں اور رسولی خطوط میں تعلق۔ نبوتی کتابوں اور رسولی خطوط میں تعلق یوں بیان کیا گیا ہے۔ الف، انبیاء اور رسول ایک ہی قسم کے بلاوے اور خدمت کے لوگ تھے۔ وہ خدا کے ایسے پیغام رساں تھے جنہیں یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنے دور اور بعد کے دور کے ایمانداروں تک خدا کی مرضی پہنچائیں۔ انبیاء اور رسولوں نے اپنے ہم عصروں کو ہدایت کی، انہیں تادیب و تنبیہ کی، اور جب ضروری سمجھا انہیں انتباہ دیا، تسلی دی اور ان کے فرائض منصبی کی خوش اسلوبی سے ادائیگی پر سراہا۔ وہ ایمان جس پر انبیاء اور رسولوں کی ہدایت کا انحصار تھا وہی ایمان تھا جو پہلے توریت اور اناجیل میں دیا گیا اور بعد ازاں تواریخی کتابوں اور اعمال کی کتاب میں اس کی حمایت و تائید کی گئی۔ انبیاء اور رسول ان لوگوں کے ساتھ رہے جو تواریخی کتابوں اور اعمال کی کتاب میں بیان کردہ واقعات کے انجام دینے والے تھے۔ اس وجہ سے اس جوڑے کی کتابوں اور پچھلے 2 جوڑوں کے درمیان بھی تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر 14 پہ ہم دیکھتے ہیں نبوتی کتابوں اور رسولی خطوط کے درمیان تعلق کو پہچان دینا۔ جیسا کہ پہلے میں نے
اشارہ دیا ہے کہ نبوتی کتابیں اور رسولی کتابیں تواریخی کتابوں اور اعمال کی کتاب سے جڑی ہوئی ہیں، جو اپنی باری کے لحاظ سے توریت اور اناجیل سے منسلک ہوتی ہیں۔ اگر ہم کتابوں کے پہلے جوڑے کو بائبل کی بنیاد اور دوسرے جوڑے کو بائبل کی دیوار قرار دیتے ہیں تو پھر ہمیں تیسرے جوڑے کے لیے بھی موضوع نام تلاش کرنا ہوگا، ایسا نام جو عمارت کے سلسلہ میں بنیاد اور دیوار کے بعد آئے۔ تاہم اس نام کو پانے سے پہلے آئیں ہم کتاب کے اس جوڑے کے متعلق کسی اور جگہ دیکھیں۔ نبوتی کتابیں اور رسولی خطوط کا مقصد اپنی جماعتوں کے ایمانداروں کو جھوٹی تعلیمات اور دستوروں سے محفوظ رکھنا ہے۔ انبیاء اور رسول اس مرغی کی طرح تھے جو اپنے چوزوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے۔ عہد نامہ عتیق میں دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ ایک بنی اسرائیل کا محافظ کہلاتا ہے، جس کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو نرسنگا بجا کر آنے والے خطرہ سے آگاہ کرے۔ ملاحظہ فرمائیں حزقیال 33 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ رسولوں نے اپنی تعلیمات اور خطوط کے ذریعے اسی کام کو انجام دیا، یعنی لوگوں کو جھوٹی تعلیمات اور غیر قوموں کی طرح کے پرانے اور فرسودہ طریقوں کے خلاف آگاہ کیا۔ ان کتابوں اور پچھلی کتابوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور انبیاء اور رسولوں کے تحفظ دینے والے کام کی وجہ سے اس جوڑے کی کتابیں موضوع طور پر بائبل مقدس کی چھت قرار دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 15 پہ ہم دیکھتے ہیں حکمت کی کتابوں اور مکاشفہ کی کتاب کے درمیان تعلق۔ میرے عزیزو، حکمت کی کتابوں اور مکاشفہ کی کتاب میں تعلق کچھ اس طرح پایا جاتا ہے۔ الف، حکمت کی کتابیں اور مکاشفہ کی کتاب پہلی کتابوں میں پائے جانے والے ایمان کے بڑے عمل کو دہرانے کا کردار انجام دیتی ہیں۔ یہ دہراؤ براہ راست اقوال کے ذریعے انجام نہیں پاتا، بلکہ یہ فرض کرتا ہے کہ توریت اور اناجیل میں سکھائے گئے ایمان کو مخاطبین پہلے ہی قبول کر چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ لوگ جن کو حکمت کی راہ پر چلنے کی مشاورت دی جاتی ہے، جو اپنی بنیاد کو خداوند کا خوف سمجھتے ہیں، وہی خداوند جس کے بارے میں توریت میں سکھایا گیا ہے اور جو تواریخی کتاب میں واقعات کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہی خداوند جس نے انبیاء کو اسرائیل قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جن کو دکھوں میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہیں جنہوں نے اناجیل کے یسوع کو قبول کر لیا ہے، وہ یسوع جس کی رسولوں نے بشارت دی اور رسولی مکتوبات کا دفاع کیا۔ حکمت کی کتابیں اور مکاشفہ کی کتاب دوسرا کردار انجام دیتی ہیں، یعنی پند و نصیحت کرنا، ہدایت دینا اور تعلیم دینا۔ یہ دو خصوصیات حکمت کی کتابوں اور مکاشفہ کی کتاب کو اپنا ہی ایک گروپ بناتی ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بنیادی بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو بائبل اسٹڈی کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی بائبل اسٹڈی جلد از جلد اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم سب مل کر خدا کے اس پاکستان میں خدمت میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے لوگوں کو یہ کلام پہنچائیں گے۔ تو کلام پڑھنے، سننے اور سیکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے خدا کے اس پاکستان میں میرا ساتھ دیں اور ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔